السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں کہانی ایسا پلٹا کھائے گی کہ جو جال زینیا نے فریال کے لیے بچھایا ہے وہ اس کے اپنے گلے کا پھندا بننے والا ہے، اور کہانی ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار کی اصلیت کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ تو جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے دلچسپ اور قدرے مزاحیہ سین کی، جہاں مہک اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر اپنی والدہ کے ساتھ کھلے عام سیرت اور زینیا کی برائیاں کرتی نظر آتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مہک کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیرت اور زرار دونوں ہی گھر پر موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہی مہک زرار کو سمجھا رہی تھی، جب سیرت کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کہ ہمیں فریال کی شادی پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ آنٹی کا بی پی اسی وجہ سے ہائی ہوا ہے اور ہمارے لیے آنٹی کی طبیعت باقی سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس بات پر زرار نہ صرف مہک کا شکر گزار ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی بہترین چوائس سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کتنی سمجھدار لڑکی سے شادی کی ہے۔ لیکن اگلے ہی دن مہک کا یوں کھلے عام سیرت اور زینیا کے خلاف باتیں کرنا واقع ہی سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر اس اچانک تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ بہرحال سیرت کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد مہک گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف سیرت بھی اپنا سامان باندھتی نظر آتی ہے۔ مگر ناظرین، آنے والی قسط میں بڑا ٹوئسٹ یہ ہے کہ نہ تو مہک گھر چھوڑنے والی ہے اور نہ سیرت کہیں جانے والی ہے، کیونکہ سامان پیک کرتے ہوئے اچانک مہک کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور ڈاکٹر کے پاس جانے پر معلوم ہوگا کہ خوشخبری آنے والی ہے۔ اب یہی خبر سیرت کے لیے ایک نیا سہارا بن جائے گی، جو جاتے جاتے رکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ غصے میں وہ اپنی چیزیں تو پیک کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد سوچتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں گی تو جاؤں گی کہاں، میرے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب مہک کی پریگنینسی کی خبر سن کے بظاہر تو وہ بہت خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے کہ اچھی خاصی مہک گھر چھوڑ کے جا رہی تھی، لیکن اب اس ہونے والے بچے کی وجہ سے زرار تو مہک کے مزید نخرے اٹھائے گا اور اس کے جانے کے چانسز بھی سمجھو ختم ہو گئے۔ دوسری طرف فریال، جو اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے خلاف ایک خطرناک سازش تیار ہو چکی ہے۔ زینیا نے اپنی ماں سے جو رقم لی تھی، زارا کے ذریعے فریال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتی ہے۔ جب نیا فائنانس مینیجر یہ مشکوک ٹرانزیکشن دیکھتا ہے تو فوراً شک کی سوئی فریال کی طرف گھوم جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید فریال کمپنی کے خلاف کوئی خفیہ کھیل کھیل رہی تھی، ورنہ کسی ان نون اکاؤنٹ سے اچانک اس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم آخر کہاں سے آئی۔ ادھر زارا جب زینیا کو بتاتی ہے کہ کام ہو چکا ہے تو زینیا بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود آفس پہنچ جاتی ہے تاکہ پوری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور انجوائے کر سکے۔ جب شہرام کو اس ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آخر فریال کے اکاؤنٹ میں یہ رقم کہاں سے آئی، اور کیا پہلی بار آئی ہے یا پہلے بھی اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں۔ یہاں پر زینیا آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی ہے اور شہرام کو فوراً فریال کے خلاف پولیس ایکشن لینے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن شہرام کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ زینیا سے کہتا ہے کہ یقیناً کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میں مس فریال کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی پولیس ایکشن فی الحال لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ فریال کی شادی ہے۔ شادی کے بعد جب وہ دوبارہ آفس جوائن کرے گی تو تب ہی میں اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کروں گا۔ یہاں پر زینیا اپنے شوہر شہرام کو فریال کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ شہرام آپ بہت ہی معصوم ہیں، ہر کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں، جبکہ فریال میری کزن ہے اور میں فریال کو اور سمین چچی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ دونوں یوں ہی معصوم چہرے بنا کے لوگوں کو لوٹتی ہیں۔ تو ناظرین، زینیا کہاں رکنے والی ہے جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہرام اس کے منصوبے پر عمل نہیں کرے گا تو وہ خود ایک اور قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس بار اس کی چال اور بھی خطرناک ہے۔ وہ فریال کو اس کے نکاح کے دن سب کے سامنے گرفتار کروانے کا منصوبہ بناتی ہے
تاکہ فریال کی عزت خاک میں مل جائے اور کبھی کوئی اس کے ساتھ شادی کو تیار نہ ہو۔ ادھر فریال کے چچا اظہر پاکستان آتے ہیں فریال کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور فریال اور سمین سے وعدہ کرتے ہیں کہ فریال کی شادی کو یادگار بنائیں گے۔ خاندان کے سب افراد کو دعوت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ سیرت اور زینیہ کو بھی۔ سیرت تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو کسی صورت فریال کی شادی میں جانا نہیں چاہتی، لیکن اب چونکہ اظہر نے کہا ہے تو وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ سوچتی ہے مجھے زینیہ سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ میری بیٹی کا دماغ مجھ سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ لیکن جب زینیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نا، اگر اظہر چچا نے کہا ہے تو ہم شادی پہ چلیں گے، سیرت تو سن کے حیران رہ جاتی ہے کہ کیا مطلب تم فریال کی شادی اٹینڈ کرو گی؟ جس پہ زینیہ سیرت سے کہتی ہے کہ شادی ہوگی تو اٹینڈ کریں گے نا، آپ بس وہاں پہنچیں کیونکہ بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے۔ خیر سیرت زینیہ سے ملتی ہے تو بہت دکھی انداز میں اسے بتاتی ہے کہ اچھا خاصا میں نے مہک کو گھر سے نکلوانے کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن مہک امید سے ہے اور اب تو زرار اس کے پہلے سے بھی زیادہ نخرے اٹھانے لگا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ تو زینیہ بہت سکون سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کم آن موم، امید سے ہے نا، امید تو ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی کا اب یہی پلان ہے کہ کسی طرح سے زرار اور مہک کے نوٹس میں آئے بغیر کچھ ایسا کھلائیں کہ مہک کی پریگنینسی بھی ختم ہو جائے گی اور زینیہ اور سیرت پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے وہ دونوں رنگے ہاتھوں پکڑی جائیں گی، اور ابھی تو زینیہ کو فریال کی شادی پہ مزہ آنے والا ہے، جو بڑی خوش ہے کہ فریال کو برباد کرنے والی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے، کیونکہ شہرام کے آفس والے ایشو کو لے کے فریال کی شادی والے دن جب پولیس اسے اریسٹ کرنے پہنچے گی تو شہرام حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو پولیس کو انفارم نہیں کیا، تو پھر پولیس یہاں کیسے پہنچی؟ اب جب پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا دھرا زینیہ کا ہے تو شہرام کو زینیہ پہ بہت غصہ آئے گا، اور ساتھ ہی نشاط اور شانزے جو فریال کی شادی میں شریک کرنے آئی ہیں انہیں بھی زینیہ پر بہت غصہ آئے گا۔ ایسے میں لگتا یہی ہے ناظرین کہ نشاط اور شانزے شہرام کو مشورہ دیں گی کہ فوراً فریال کو پولیس کسٹڈی سے آزاد کرواؤ اور فریال اور سمین کی عزت بچانے کے لیے آج ہی فریال سے نکاح کرو، کیونکہ شہرام آگے چل کے فریال سے شادی کرنے والا ہے، اور زینیہ جو فریال کو برباد کرنا چاہتی تھی اسے پتہ چلے گا کہ وہ تو اپنی چالوں کی وجہ سے خود ہی برباد ہو چکی ہے۔ اور ابھی تو شہرام کے سامنے وہ موبائل نہیں آیا جس کے ذریعے زینیہ نے شہرام کی بہن شانزے کو بدنام کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ جس دن شہرام اس موبائل تک پہنچ گیا تو زینیہ کی سٹوری تو بس ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو فریال اور شہرام کی شادی کا بے چینی سے انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔